کام ڈالا ہوا ہے تو اے ہوں آ گیا جے کام کی پایا جے انہوں نے اے دے تسی کتابوں نے خدا دی تعریف سن لی. بابوں نے کیا کام ڈالا ہے جناب؟ تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری کی کتاب ہے جو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سارے اولیاء کے حالات زندگی اس میں لکھے ہوئے ہیں. ایسی کوئی کتاب نہیں. اس میں بایزید بستامی کی معراج لکھی ہوئی ہے المتوفی 261 ہجری. ان کا امام ابو یزید بستامی اور میرا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفی 261 ہجری. وہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں, یہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں انہوں نے معراج میں وہ عرش تک پہنچ گئے اور اللہ کو دیکھا, مشاہدہ کیا, اور باقاعدہ چیپٹر ہے بایزید بستامی کی معراج تذکرۃ الاولیاء میں. بخاری مسلم کو چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ آپ کو حوالے اس کے تذکرۃ الاولیاء کے فضائل اعمال میں ملیں گے, فضائل سنت میں بھی, تبلیغی جماعت کی کتاب میں بھی, دعوت اسلامی کی جماعت کی کتاب میں بھی. یعنی دونوں بھاری فرقے بریلوی اور دیوبندی اس کو لے کے چل رہے ہیں. پھر کشف المحجوب جو اس سے بھی پہلے لکھی گئی 200 سال پہلے, علی بن عثمان حجویری المتوفی 465 ہجری, انہوں نے کشف المحجوب میں بایزید بستامی کے بارے میں کلیم کیا ہے کہ وہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو پہلی دفعہ گئے تو صرف کعبہ دیکھا تو کہتے ہیں میرا حج نہیں ہوا. اگلی دفعہ گئے تو کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا تو کہتے ہیں پھر بھی میرا حج نہیں ہوا. تیسری بار گئے تو صرف اللہ کو دیکھا, کعبہ ہی غائب تھا, تو ان کا اب میرا حج ہوا ہے. فزیکلی دیکھا. اگر کہتا نہیں یہ خواب میں دیکھنا ہے تو سر میرا معصومانہ سوال ہے کہ خواب کا پیکج موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا, جن کو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں کہا گیا لن ترانی, موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. انہوں نے آگے سے توبہ کی. تو اگر بازید والا عقیدہ ان کا ہوتا تو کہتے ہیں اللہ توبہ خواب ہی کرا دے, بازید نو تے بائی کرانی ہے نا. کہانیاں, جھوٹ, کوڑ. ہوں مزہ آیا. حضرت ابو ہریرہ نو بھی غصہ آندا سی تو اپنی حبشی لینگویج وچ بولدے سن, کوڑ. پنجابی کہتے ہیں جھوٹ نو. اچھا جی, شیخ زکریا کاندلوی نے کتاب لکھی ہے فضائل حج. حاجیوں کو تبلیغی جماعت والے بچارے میرے بولے بھائی, تبلیغی جماعت میری جماعت ہے. کافی سارے لوگوں کو اب بات سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ. ہم محبت کرتے ہیں ان کے جذبے کی, لیکن یہ کچھ آپ کی کتابوں میں میرے بھائی لکھا ہوا ہے. فضائل حج میں لکھا ہوا ہے سر, اتنا مزیدار واقعہ ہے یہ, ابھی تک ویسے میں نے نا کسی ویڈیو میں بیان نہیں کیا, آج آپ سنیں اور مزہ لیں. وہ لکھتے ہیں کہ جی محدث عبد الرزاق مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس حدیث دے رہے تھے. آپ پتہ محدث عبد الرزاق کون ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں جی. بخاری مسلم نے ان سے حدیثیں لی ہوئی ہیں محدث عبد الرزاق سے. یہ وہی ہیں جن کی مصنف عبد الرزاق ہے, دو ہیں نا کٹھی لکھی گئی, مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق. سر اے او جے اے عبد الرزاق تو کرکٹر نہیں ہے, پاویں سمجھو. محدث عبد الرزاق بیٹھے ہوئے 3 صدی ہجری کے اندر بڑے اماموں میں سے, وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام کے اوپر میرا کلپ دیکھ لیں, اللہ فضل تب یہ صاف ہو جائے گی. تو کہتے ہیں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن خضر کی ملاقات ہوئی مسجد نبوی میں. تو میں نے کہا کہ خضر یہ بتائیے آج تک آپ کو کوئی ایسا شخص ملا ہے جو مرتبے میں آپ سے بھی بڑا ہو؟ ہائے ہائے ہائے. ان کا ہاں جی ایک بندہ ملا ہے. ان کا جی کیسے؟ وہ کہتے ہیں جی ایک دن میں مسجد نبوی میں تھا. اچھا, حضور کی پوری زندگی میں حضرت خضر کو توفیق نہیں ہوئی ہے مسجد نبوی میں جانے کی, جو ان کے خضر ہیں جھوٹے. حضور کی وفات کے بعد وہاں حالانکہ قرآن میں تو سورہ آل عمران میں حکم تھا کہ اے پیغمبروں جب میرا پیغمبر آ جائے تو تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے. نہ غزوہ بدر لڑی, نہ عہد لڑی, نہ خندق لڑی. حضور دی وفات تو بعد مسجد نبوی بیٹھے ہیں. اچھا جی, کہانی ہے نا, خضر تو وہ ہے ہی نہیں ہے, میں نے بتایا, وہ آپ لیکچر میں دیکھ لیں. کہتے ہیں جی وہ حضرت خضر کہتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, محدث عبد الرزاق حدیثیں بیان کر رہے تھے, اور پاس ہی ایک نوجوان جو ہے نا وہ اپنا سر اپنے گریبان میں ڈالے بیٹھا ہوا تھا. تو ظاہر یہ صوفی ہوتے ہیں نا جو یہ کام کرتے ہیں, قرآن حدیث کا درس ہی سن نہیں سکتے کیونکہ ان کے خلاف ہے, علم و بس کا نہیں ہو یار.
تو کہتے ہیں حضرت خضر کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ محدث عبد الرزاق یہاں پہ درس دے رہے ہیں، اتنے بڑے محدث، اور یہ بندہ علیحدہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا، تو وہ یوں ہی بیٹھا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو عبد الرزاق سے حدیثیں کیوں نہیں سنتا؟ اس زمانے میں تو اس کے پائے کا محدث کوئی نہیں ہے۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ لوگ عبد الرزاق سے حدیثیں سنتے ہیں اور میں ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں۔ استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سر یہ دعویٰ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی کرے تو یا تو اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوگا یا غلام احمد قادیانی کا بھائی ہوگا۔ صحیح بات، تبھی قلم اٹھا سکتے ہیں نا آپ کہ ذہنی توازن بگڑا ہو۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً مولا علی کا قول ہے، اور سنن ابن ماجہ میں مرفوع پوری مولا علی نے ہی نبی علیہ السلام سے روایت کیا کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے۔ نمبر 1 سویا ہوا شخص، نمبر 2 بالغ نابالغ، اور نمبر 3 مجنون، مجذوب، پاگل، جو مرضی کہہ رہو، شطحیات والا۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ حضرت خضر پریشان ہو گئے کہ بھی یہ کیڑا جڑا کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ کو سننا۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اچھا تجھے اگر اتنا ایمان ہے تو بتا میں کون ہوں؟ تو کہتے ہیں جی اس نے کہا کہ نظر اٹھا کے کہا، انہوں نے کہا اگر میں غلط نہیں ہوں تو خضر ہے۔ کہتے ہیں میں ڈر گیا، تو کہا یہ مجھے ایک بندہ ملا جو مرتبہ میرے سے اوپر سے۔ اے جی جناب کہانیاں تے اس لیے میں نے بیان کیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کے مقابلے پہ انہوں نے اپنے بابے بنائے ہوئے ہیں، تو اب ہم ان کو صرف پیار سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔